وسلم۔ منقول ہے کہ ایک شخص خراسان سے بصرہ آیا اور اس نے مشہور ولی اللہ حضرت سیدنا حبیب عجمی رحمت اللہ تعالی علیہ کے پاس 10,000 درہم بطور امانت رکھے۔ کہا آپ میرے لیے بصرہ میں ایک گھر خرید لیں تاکہ جب میں مکہ مکرمہ سے واپس آؤں تو پھر اپنے اسی گھر میں رہوں۔ یہ کہہ کر وہ چلا گیا، آپ کے پاس امانت رکھوائی اور عرض کی کہ حضور میں سفر پہ جا رہا ہوں، ایک گھر کی حاجت ہے، آپ میرے لیے پیچھے ایک گھر خرید لیجئے گا۔ وہ شخص تو چلا گیا امانت دے کر، اور اللہ کے بہت بڑے ولی حضرت حبیب عجمی رحمت اللہ تعالی کے پاس۔ تو اب اس دوران بصرہ کے لوگوں کے پر ایک عجیب سی افتاد، ایک عجیب سی آفت آ گئی کہ وہاں آٹا جو تھا وہ قلت کا شکار ہونے لگا، شارٹ ہونے لگا، اور آٹا بڑا مہنگا ہو گیا۔ حضرت حبیب عجمی رحمت اللہ تعالی نے دیکھا کہ جب لوگ بڑے پریشان ہیں، اناج کی تکلیف ہے، آپ نے وہ 10,000 درہم جو شخص نے آپ کو دیے تھے اس کا آٹا خریدا اور خرید کر وہ آٹا صدقہ کر دیا۔ آپس میں اتنی کلوزنس تھی، اتنا آپس میں پیار تھا۔ یقیناً اگر کوئی کسی کے پاس امانت رکھوائے تو اس امانت کو خرچ نہیں کیا جا سکتا، مگر یاد رہے کہ یہ ان کا امانت کو استعمال کر لینا یہ اولیاء اللہ کے خاص حالات اور تصرفات کے واقعات میں سے یہ واقعہ ہے، ورنہ ہر ایک کو شرعاً اس کی اجازت نہیں کہ وہ کسی کی امانت کو اپنے استعمال میں لے آئے۔ بہرحال وہ آٹا صدقہ کر دیا۔ وہ شخص کچھ ٹائم کے بعد واپس آیا، آ کر کہتا ہے کہ حضور وہ میرا گھر آپ نے خرید لیا جو میں نے آپ کو رقم دی تھی؟ تو فرمایا ہاں، میں نے اس پیسے سے دنیا میں نہیں جنت میں گھر خرید لیا ہے۔ اچھا، وہ شخص تھا بھی بڑا محبت کرنے والا، اللہ کے ولی کو جانتا بھی تھا۔ حضرت حبیب عجمی نے کہا کہ اگر تم راضی ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ رقم واپس دے دیں گے۔ ایسا بھی نہیں تھا کہ لینا ہی لینا ہے، آپ نے آپشن اس کے سامنے رکھا۔ تو وہ شخص کہتا ہے اچھا جنت میں گھر خریدا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ اس گھر میں محلات بھی ہیں، نہریں بھی ہیں، درختوں کے ساتھ وہ گھر ہے۔ وہ شخص بڑا خوش ہوا، کہتا حضور ٹھیک ہے مجھے اس گھر میں رہنا ہے۔ تو اب آپ نے جب بتایا کہ وہ گھر یہاں نہیں وہ جنت میں ہے، تو وہ اپنے گھر پہ آیا، اپنی بیوی کو بتایا کہ میں نے پیسے دیے تھے حضرت حبیب عجمی کو کہ بصرہ میں گھر خریدنا۔ وہ کہتے ہیں اس کے گھر ان پیسوں کے بدلے جنت میں گھر خریدا ہے جس میں نہریں بھی ہیں، باغات بھی ہیں۔ اچھا، وہ زوجہ بھی بڑی کمال کی، اولیاء اللہ کی ماننے والی، چاہنے والی، اعتراض نہ کیا، لڑائی نہ کی کہ تمہارے پیسے کسی اور جگہ لگا دیے، تم نے تو کہا تھا گھر بنائیں گے۔ کہتی ہے اگر حضرت حبیب عجمی کہہ رہے ہیں نا تو ایسا کرو کہ ان کے پاس جا کر انہیں کہنا کہ ایک ضمانت میں پیپر لکھ کر دے دیں، ایک دستاویز لکھ کر دے دیں کہ آپ نے ہمارے لیے جنت میں گھر خریدا ہے۔ یہ شخص آیا حضرت حبیب عجمی سے، کہتا ہے حضور ٹھیک ہے مجھے منظور ہے، یہ ڈیل کنفرم، آپ نے میرے لیے جو جنت میں گھر میرے پیسوں سے خریدا مجھے یہ کنفرم قبول ہے، مگر ایسا کریں کہ کوئی لیٹر، کوئی کاغذ، کوئی سند تو دے دینا۔ حضرت حبیب عجمی رحمت اللہ تعالی نے سند لکھی۔ اس میں کیا لکھا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو گھر حبیب عجمی نے محلات، نہروں اور درختوں سمیت 10,000 درہم میں اللہ تبارک و تعالی سے فلاں بن فلاں کے لیے جنت میں خریدا ہے، اس کی دستاویز ہے۔ اب اللہ عز و جل کے ذمہ کرم پر ہے کہ حبیب عجمی کی ضمانت کو پورا کر دے۔ یہ شخص یہ لیٹر لے کر گھر آیا، بڑی خوشی خوشی، اسے یقین ہو گیا کہ اللہ کے ولی نے کہا ہے، اللہ کے جو دوست ہوتے ہیں چاہیں تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دیں دنیا کی، چاہیں تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دیں دنیا کی، یہ شان ہے ان کے غلاموں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا۔ اللہ والوں کے جو چاہنے والے ہوتے ہیں وہ ان کے تصرفات مانتے ہیں کہ اللہ کا اتنا قرب ہے کہ ان کی زبان سے نکل جائے تو یہ پورا ہوتا ہے۔ بہرحال وہ شخص بڑا اولیاء اللہ کا چاہنے والا تھا، کہتا ہے اس دستاویز کو، اس خط کو، اس لیٹر کو میرے مرنے کے بعد میری قبر میں ڈال دینا، بس مجھے بڑی امید ہے کہ انشاءاللہ میرا رب حضرت حبیب عجمی رحمت اللہ تعالی کے کہے کی لاج رکھے گا۔ بہرحال اس شخص کا انتقال ہوا، اس کی قبر، اس کے کفن میں یہ رکا ڈال دیا گیا۔ اب جب صبح ہوئی تدفین کے بعد تو لوگوں نے دیکھا کہ اس شخص کی قبر پر ایک پیپر پڑا ہوا ہے، ایک رکا پڑا ہوا ہے جس میں لکھا ہوا ہے یہ حبیب عجمی کے لیے اس مکان سے براءت نامہ ہے جو انہوں نے فلاں شخص کے لیے خریدا تھا۔ اللہ عز و جل نے اس شخص کو وہ مکان عطا فرما دیا ہے۔ لوگ وہ پیپر لے کر حضرت حبیب عجمی کے پاس آئے کہ حضور قبر پر یہ لیٹر لکھا ہوا ہمیں ملا ہے۔ اللہ اکبر، حضرت حبیب عجمی نے وہ مکتوب لیا، خوب روئے، خوب آنسو بہائے اور فرماتے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ میرے لیے بھی تو برات نامہ ہے کہ رب نے میری کہے کی لاج رکھ لی۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، کیا سیکھنے کو ملا؟
صرف دنیا ہی سب کچھ نہیں ہے، کچھ سودے آخرت کے بھی ہوتے ہیں، کچھ ڈیل ہمیں آخرت کی بھی بنانی چاہیے، کچھ ایسی انویسٹمنٹ بھی کرنی چاہیے، کچھ ایسی سرمایہ کاری بھی کرنی چاہیے جس کا منافع، جس کا نتیجہ، جس کی برکتیں مرنے کے بعد مجھے اور آپ کو ملے، اور ایسی ملے۔ ہمیں یاد ہے نا، ہم نے سنا ہے نا کہ مرنے کے بعد تو کوئی کام نہیں آئے گا۔ میرا اور آپ کا بینک بیلنس، میرے اور آپ کے پیسے، میرے اور آپ کی پراپرٹیز، میری اور آپ کی تمام چیزیں وہ یہیں رہ جانی ہیں۔ قبر میں کوئی تجوری نہیں ہوتی ہے، اور کفن میں کوئی جیب نہیں ہوتا ہے۔ ہم اکیلے جائیں گے ایمٹی ہینڈڈ۔ ایسا بھی نہیں ہوتا کہ تھوڑے بہت پیسے کوئی قبر میں رکھ دے، کیونکہ ادھر کرنسی چلنی ہی نہیں ہے۔ تو ادھر کیا چلنا ہے؟ ادھر میرے اور آپ کے اعمال چلنے ہیں، ادھر میرے اور آپ کے اعمال نے کام آنا ہے، ادھر کا صدقہ ادھر کام آنا ہے۔ تو سیدنا حبیب عجمی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس شخص کے رقم سے اللہ کی راہ میں خرچ کر کے گویا جنت کا محل خرید لیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک اور بڑا ایمان افروز آپ کو واقعہ سناتا ہوں تاکہ اور انداز پتا چلے کہ آخرت کی ڈیل کیا ہوتی ہے، پرفیکٹ سرمایہ کاری کیا ہوتی ہے، بہترین انویسٹمنٹ بندہ کہاں کر سکتا ہے۔ ذرا سنیے اور ایمان تازہ کیجیے۔ حضرت منصور بن عمار رحمت اللہ تعالی علیہ ایک روز واز فرما رہے تھے، تقریر فرما رہے تھے، تو کسی حقدار نے 4 درہم کا سوال کیا کہ اللہ کے نام پہ مجھے 4 درہم دے دے۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ اللہ کے ولی تھے، آپ نے کہا جو اس کو 4 درہم دے گا نا میں اس کے لیے 4 دعائیں کروں گا۔ جو اس کو غریب کو 4 درہم دے دے میں اس کو 4 دعائیں اس کے لیے کروں گا۔ تو اس وقت ایک غلام گزر رہا تھا، غریب آدمی، اور اس کے پاس 4 ہی درہم تھے۔ جب سنا کہ اللہ کے ولی کہہ رہے ہیں دعا کروں گا، وہ 4 درہم لیے اور اس غریب کو، اس فقیر کو دے دیے۔ اب اللہ کے ولی نے وعدہ کیا تھا، فرمایا بتاؤ کون کون سی دعائیں کروانا چاہتے ہو؟ کہتے حضور پہلی دعا تو یہ کر دیں کہ میں غلامی سے آزاد کر دیا جاؤں، میں غلام ہوں۔ دوسری دعا یہ کر دیں کہ میں نے جو میرے پاس تھے ہی 4 درہم میں نے دے دی اللہ کی راہ میں، حضور اب دعا کر دیں کہ اس کا نعم البدل بھی اللہ عطا فرما دے۔ اچھا تیسری دعا یہ فرما دے کہ مجھے اور میرا آقا جو ہے نا اس کو توبہ نصیب ہو جائے، اور چوتھی دعا یہ فرما دیں کہ میری، میرے آقا کی، آپ کی اور تمام جتنے یہاں حاضرین ہیں سب کی بخشش ہو جائے۔ کیا پیاری 4 دعائیں تھیں۔ حضرت منصور بن عمار رحمت اللہ تعالی علیہ نے ہاتھ اٹھائے اور یہ 4 دعائیں کر دی۔ اچھا یہ غلام تھا، ظاہر ہے آقا ویٹ کر رہا تھا، کسی کام سے بھیجا تھا، آقا کے پاس پہنچا، آقا نے کہا اتنی لیٹ کیوں آئے ہو، تاخیر کیوں ہو گئی؟ کہتا حضور ایسا ایسا ہوا، میں گیا اور میرے پاس 4 درہم تھے، اللہ کے ولی نے کہا جو 4 درہم غریب کو دے گا میں 4 دعائیں کروں گا۔ میں کھڑا ہو گیا، میں نے پیسے دیے، 4 دعائیں کروا کے آیا ہوں۔ اچھا کون سی دعائیں بتاؤ تو صحیح۔ کہتا پہلی تو میں نے یہ دعا کروائی کہ حضور کہ میں غلامی سے آزاد کر دیا جاؤں۔ کہا اچھا اللہ کے ولی نے یہ دعا کی؟ کہا ہاں، کہ جا تو غلامی سے آزاد ہے۔ آقا نے رائٹ اوے فوراً اسے غلامی سے آزاد کر دیا۔ پہلی دعا کیسی قبول ہوئی کہ ابھی تو پہنچا اور آقا نے آزاد کر دیا۔ اچھا بتاؤ دوسری دعا کیا کروائی تھی؟ کہا حضور دوسری دعا یہ کروائی کہ جو پیسے خرچ کیے ہیں اس کے بدلہ بھی مل جائے، تھے ہی 4 درہم اللہ کی راہ میں خرچ کر دیے۔ آقا بڑا سخی تھا، کہتا ہے 4 درہم کے بدلے میں تجھے 4000 درہم دیتا ہوں۔ دوسری دعا قبول ہو گئی۔ کہا بتاؤ تیسری کیا کروائی تھی؟ کہا حضور تیسری دعا یہ کروائی تھی کہ میں اور میرے آقا کو توبہ نصیب ہو جائے۔ کہتا ہے تو بھی توبہ کر لے۔ آقا فرماتا ہے میں بھی اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہوں، آؤ مل کے دونوں توبہ کرتے ہیں۔ 3rd دعا بھی پوری ہو گئی، اللہ پاک قبول فرمانے والا توبہ۔ چوتھی دعا کیا کروائی تھی؟ کہا حضور چوتھی دعا یہ کروائی تھی کہ اللہ عز و جل آپ کی یعنی حضرت منصور بن عمار کی، میری، میرے آقا کی اور سارے حاضرین جو بیٹھے سب کی مغفرت فرما دے۔ آقا بڑا کمال کا آقا تھا، واقعی آقا تھا جس کو آقا کہنا چاہیے تھا۔ کہتا 3 باتیں میرے ہاتھ میں تھیں، وہ میں نے تینوں پوری کر دی، تجھے آزاد بھی کر دیا، توبہ بھی کر لی، تجھے پیسے بھی دے دیے، چوتھی تو میرے اختیار میں نہیں نا، وہ تو اللہ کی رحمت ہوگی تو بخشا جاؤں گا اور امید ہے اللہ کرم فرمائے گا۔ رات جب آقا خواب میں سویا نا تو خواب میں سنتا ہے کہ کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے جو تمہارے اختیار میں تھا وہ تم نے کر دیا، جو ارحم الراحمین، میں ارحم الراحمین ہوں، میں نے تمہیں، تمہارے غلام کو، منصور بن عمار کو اور تمام حاضرین کو بخش دیا۔ تو یہ ہے صدقہ، یہ ہے اللہ والوں کی دعائیں، یہ ہے بزرگوں کی دعاؤں کا ثمرہ۔ یہاں ایک اور بات سیکھنے کو بھی مل رہی ہے، ماشاءاللہ اللہ سلامت رکھے، ہمارے امیر اہل سنت کو اللہ نے بہت بڑا مرتبہ دیا۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ نے ان کو ولایت کا بہت اونچا درجہ دیا ہے۔ اب امیر اہل سنت ہر ہفتے ایک دعا فرماتے ہیں،
جو اس رسالے کو پڑھ لے اس کے لیے دعا، کبھی مدنی قافلے کے لیے دعا عطا فرماتے ہیں، اب آج کل ماشاءاللہ مدنی عطیات مہم ہو رہی ہے تو اس کے لیے دعا. تو ہمیں اللہ والوں کی دعا کو، جس کو کہتے ہیں نا، حاصل کرنے کا حریص ہونا چاہیے کہ میں بھی اس دعا میں شامل ہو جاؤں. کتنے خوش نصیب ہے وہ اسلامی بھائی جو مدنی مذاکروں میں شرکت کرتے ہیں. امیر اہل سنت اپنی زندگی بھر کے اعمال، مدنی مذاکروں میں شرکت کرنے والے، مدنی قافلوں میں سفر کرنے والے، اور نہ جانے کتنے ماشاءاللہ آپ نے کیٹیگریز بنائی ہوئی ہیں کہ آپ انہیں ایصال ثواب کرتے ہیں. تو جب بھی اللہ والوں سے بات ہو نا، اللہ بزرگوں سے موقع ملے بات کرنے کا، موقع ملے دعا کروانے کا، تو آخرت کی دعائیں کروایا کرو. لوگ آج کل کیا دعا کرواتے ہیں؟ کاروبار بڑھ جائے، نوکری پکی ہو جائے. ٹھیک ہے، یہ بھی دعا کرانے میں حرج نہیں ہے، لیکن اللہ راضی ہو جائے نا، اللہ کے حبیب راضی ہو جائیں تو پھر دنیا بھی ٹھیک ہو جانی ہے، آخرت بھی ٹھیک ہو جانی ہے. تو موقع ملے نا تو مغفرت کی دعا، بلا حساب مغفرت کی دعا، ایمان کی سلامتی کی دعا، توبۃ النصوح کی دعا، وہ دعائیں جو میری دنیا بھی سنوار دے، میری آخرت بھی سنوار دے. غلام نے کیسی پیاری دعائیں کروائیں. سچی بات ہے، غلام آقا بننے کے قابل. اور یہاں ایک اور بات پتہ چلی کہ جب بندہ دل سے صدقہ کرتا ہے نا، تھے ہی 4 درہم نا، دے دیے، ختم نہیں ہوئے، زیرو نہیں ہو گیا. وہ صدقے کا ثمرہ کیا ملا، صلہ کیا ملا کہ غلامی سے بھی آزادی ملی اور 4 کے 4,000 فوراً مل گئے. تو اللہ پاک اپنی راہ میں خرچ کرنے کا مجھے اور آپ کو جذبہ عطا فرمائے. اللہ کریم